ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی طرف بھی جاؤں گا۔ ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر فرمائیے گا کہ آج یقینی طور پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کراچی سے کشمیر تک اس وقت پاکستان یقینی طور پر ہر سال کی طرح تمام لوگ جو ہے سیاسی نقطہ نظر اپنی جگہ پر، مگر اس دن کے نسبت سے تمام پاکستانی یکجہتی کشمیر پہ یقین رکھتے ہیں اور آزادی جو ہے یہ کشمیریوں کی اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ فرمائیے گا سر، جو اس وقت ہندوستان کی فوج قابض ہے، 8 لاکھ سے زیادہ فوج، اور وہاں پر ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ جس طرح سے حریت رہنماؤں کو نظر بند کیا گیا، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، ان پہ جو ہے ظلم ڈھائے گئے، نوجوانوں کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا، اتنا کہ یونائٹڈ نیشن سمیت پوری عالمی دنیا نے کہا کہ کیمیکل گن کا استعمال ہوا، کئی لوگ جو ہے اپنی آنکھیں کھو بیٹھے۔ تو فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت ظلم کشمیریوں کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے عالمی سطح پر، یقینی طور پر ہم اور آپ کوشش تو کر رہے ہیں، مگر عالمی ادارے بھی اس طرح سے اس چیز کو سمجھ تو رہے ہیں، مگر خاموش کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ جو آج کا دن ہے سولیڈیرٹی کا، یکجہتی کا دن، اس میں آپ نے بڑا اچھا سوال ہندوستان کی افواج کے حوالے سے اٹھایا۔ جی، دنیا جو ہے وہ گارنٹور ہے، ضامن ہے کشمیر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرانے کی، یعنی دنیا نے ضمانت لی ہے۔ اور کشمیر کا جو ہندوستان میں جو ہندوستان کی افواج کا کشمیر میں جو اس وقت قیام ہے، وہ کئی معاہدات کی وائلیشن ہے۔ سب سے پہلی وائلیشن ہے اس معاہدے کی جس کے تحت یہ فوج کشمیر میں 27 اکتوبر 1947 کو داخل ہوئی۔ یہ فوج کشمیر میں داخل ہوئی ہے ایک سبارڈینیٹ فوج کی حیثیت سے، تابع فوج کی حیثیت سے۔ اس نے ریاست جموں کشمیر کی تابع داری میں رہنا تھا، اور اقوام متحدہ نے اس کے عدد، بیہیویئر اور لوکیشن پر بھی پابندی لگائی ہے کہ ان کا عدد کیا ہوگا، ان کا بیہیویئر کیا ہوگا، ان کی لوکیشن کیا ہوگی۔ پھر جب یہ داخل ہوئے تھے تب ان کی 4 ذمہ داریاں تھیں، اور ان میں سے ایک ذمہ داری تھی انسانی جان کا تحفظ کرنا، اور آنر کا بھی اور پراپرٹی کا بھی تحفظ کرنا۔ لیکن یہ فوج ملوث رہی ہے ایک جنریشن کے قتل میں، یعنی کشمیریوں کی ایک نسل قتل ہوئی ہے۔ تو اقوام متحدہ کا جو قانون ہے یا چارٹر ہے یا جو ہمارا کیس ہے، اس اعتبار سے ہندوستان نے 1 لاکھ یا اس افواج کے حوالے سے جو 1 لاکھ اموات ہوئی ہیں کشمیر میں، وہ حق خود ارادیت کی موت ہے، یعنی ایک زندگی کا ضیاع وہاں۔ ایک تو وار کرائم ہے، وار کرائم کے ساتھ ساتھ یہ حق خود ارادیت کو نقصان اور زد پہنچانے والی، کیونکہ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے، جتنی وہاں اموات ہوں اور جتنی شہادتیں ہوں، اس سے عددی برتری جو ہے یا عددی حساب جو ہے وہ ہندوستان میرے خیال میں بدنیتی کی بنیاد پر برابر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، کہ کسی طرح شمار کا جو ہے یہاں حیت جو ہے، عدد کی جو حیت ہے وہ کمزور کی جائے، اپنے فیور میں کی جائے۔ تو حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان ایک فریق ہے، اور ریاست پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، دنیا بھر میں ایک بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ یعنی فریق تو اپنی جگہ، لیکن معاونت پاکستان کی جو ہے، دنیا کے باقی ممالک تو ہیں لیکن پاکستان نے لیڈ لینی ہے، یہ پرنسپل پارٹی ہے۔ تو ہندوستان کا بیہیویئر مقبوضہ کشمیر میں یا ریاست کے کسی بھی حصے میں، یہ اس کی اسکروٹنی ہوگی، یعنی ایک مائکروسکوپ کے اندر یہ آتا ہے۔ وہ ان کو فری فار آل نہیں ہے کشمیر میں ان کا داخلہ مشروط ہے۔